اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا وَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ صدق اللہ العظیم۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة ثم یکون علقة مثل ذلك ثم یکون مضغة مثل ذلك ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ ابھی جو ہم روایت آپ پڑھنے لگے ہیں خواتین و حضرات، یہ روایت انسان کی تخلیقی مراحل کے متعلق ہے، اور اس کے شروع میں جو صحابی بیان کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، انہوں نے یہ الفاظ کہے وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بیان کی جائی ہے، میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور وہ صادق اور مصدوق ہیں، یعنی وہ سچے ہیں اور ان کی صداقت پر اللہ گواہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ تمہیداً یہ الفاظ انہیں کیوں کہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کے اندر ایک ایسی بات بیان کی جا رہی ہے جو اس وقت تک جو انسانی ذہن کی سطح تھی اور مادی معاملات کے حوالے سے جو ناسمجھی تھی، اس حوالے سے یہ بات انہوں نے کہی۔ لہذا اس بات کو بیان کرنے سے پہلے خاص تاکید کے انداز میں کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو، یہ بات تمہیں سمجھ آئے نہ آئے، لیکن یہ بات بیان کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سچے ہیں، اور اللہ نے ان کی صداقت کی گواہی دی ہے۔ پھر حدیث کے الفاظ شروع ہوتے ہیں ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، تم میں سے ہر شخص کی تخلیق ہوتی ہے اس کی ماں کے رحم میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں۔ یعنی یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان کی تخلیق کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو رحم مادر کے اندر پانی ٹپکتا ہے وہ 40 دن تک نطفے ہی کی شکل میں رہتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اتنا ہی عرصہ یعنی 40 دن تک وہ علقہ کی شکل میں ہو جاتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنا ہی عرصہ 40 دن تک وہ ایک لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے۔ یعنی جب یہ 40 جمع 40 جمع 40 120 دن مکمل ہو جاتے ہیں، ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، پس وہ اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے۔ اب یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو انسانی زندگی کا جو پروسیس ہے اس کو بیان کیا اس حدیث کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر یہ چیز بیان کی ہے۔ دو مقامات بڑے اہم ہیں، سورہ حج اور سورۃ المومنون، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رحم مادر میں جو انسانی جنین ہیں ان کے ارتقائی مراحل کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اے لوگو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کوئی شک ہے تو ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ثم من نطفۃ ثم من علقۃ،
پھر اس نطفے سے بنا کر پھر اسے علقہ بنا کر ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اور پھر اسے بوٹی بنا کر جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی ہوتی ہے، لنبین لکم تاکہ تم پر اپنی خلاقیت کو ظاہر کر دیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک رحم مادر میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تم کو بچہ بنا کر نکال لیتے ہیں، یعنی تمہاری پیدائش ہوتی ہے، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اور پھر جو ہے وہ تم اپنی پوری قوت جوانی کو پہنچتے ہو، یعنی جوان ہو جاتے ہو، وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ تو پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے کی بدترین عمر کو پہنچ کر جو مرتے ہیں، اور ان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یعنی جانتے بوجھتے وہ کچھ نہیں جانتے، یعنی بڑھاپے کی کیفیت کو ایک تو ارذل العمر اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اسی پر الفاظ ملتے ہیں حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ میں تو اس سے ارذل العمر یعنی وہ جو بڑھاپے کی بدترین عمر ہوتی ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں، اور یہی مضمون سورۃ المومنون میں بھی آیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا گارے کے کشید کردہ جوہر سے، سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کو کھینچ لینا، اور تلوار کو میان میں سے کھینچنے کے لیے بھی یہ فعل استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کا ارک نکالنے کا ایک نظام ہے کہ اس کو پانی میں ڈال کر اس کے نیچے آگ جلاؤ اور ایک لمبے پروسیس سے گزار کر ارک کشید ہوتا ہے، تو یہاں فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک گارے کے کشید کردہ جوہر سے، ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، یعنی رحم مادر کی جو دیوار بڑی مضبوط ہوتی ہے وہ نطفے کے اندر مضبوطی سے جمع ہوتا ہے، ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے نطفے کو علقہ کی شکل دی، وہ نطفہ جب بڑھتا ہے تو رحم مادر کی دیوار سے ابھر کر جو ہے وہ لٹکنے لگ جاتا ہے، اس کو لٹکتی ہوئی چیز کو علقہ کہتے ہیں، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس علقہ کو ہم گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیتے ہیں، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں بنا دیتے ہیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ، پھر ہم ان ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک اور ہی تخلیق پر، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پس بہت بابرکت ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہ یوں سمجھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دو مقامات پر انسانی پروسیس بیان کیا، تو قرآن دیکھیے سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہ پر کچھ مقامات پر انسان کو جو ہے وہ بتایا ہے، آج کی سائنس کے حوالے سے بہت سی چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہمارے لیے۔ دیکھیے آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، نہ دوربین تھی، نہ خوردبین تھی، اور نہ ہی اس طرح جو ہے ایمبرالوجسٹ تھے جو ہے وہ انسان کو بتا سکتے تھے، اب تو سائنس نے ترقی کی اور اس مقام تک پہنچ گئی ہے، تو اسی لیے اب دو بڑے ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر ہے یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا کے ڈاکٹر کیتھ ایل مور، جن کی علم جنین کے موضوع پر کئی تصانیف ہیں، اور ان کی یہ تصانیف مختلف جو ہے وہ یونیورسٹیوں میں پڑھائی بھی جاتی ہے، اور دوسرے ڈاکٹر ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے موجد ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈز۔ اب جب ان دونوں نے قرآن مجید کے ان دو مقامات کا مطالعہ کیا تو یہ قرآن مجید نے ان کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر دیا، اور انہوں نے بے اختیار یہ الفاظ کہے کہ 1400 سال پہلے جب کہ سائنس کا کوئی وجود بھی نہیں تھا، اس وقت ایک ایسے شخص جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اتنا عمدہ کلام اور جس طرح بھی انسان کی پیدائش کے مراحل کو بیان کر دیا ہے، واقعی حیرت انگیز بات ہے، اور واقعی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔
یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہ کہنے پر مجبور ہو۔ اب یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، پورا پروسیس بیان کیا، اب اس میں جو سب سے سمجھنے والی بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم اس کو روح دے کر آؤ۔ زندگی تو اس سے پہلے بھی اس کی ہوتی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جو جرمز ہوتے ہیں، جو نطفہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی زندگی ہوتی ہے۔ آج کی خوردبین میں اندر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں چلتے پھرتے نظر آئیں گے، لیکن جو روح پھونکی جاتی ہے وہ پھونکی جاتی ہے 120 دن کے بعد، اور اس روح کا اس بدن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ انسان کا جو جسم ہے یہ 2 چیزوں کا مرکب ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ ایک ہے ہمارا یہ حیوانی وجود جو میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اور اس کے سارے تقاضے بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیے۔ گندم میں اور آپ کھاتے ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوتی ہے، اور بھی جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، بھینس کا دودھ استعمال کرتے ہیں، بھینس جو ہے وہ چارہ کھاتی ہے، چارہ جو ہے وہ مٹی میں اگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے حیوانی وجود کو قائم رکھنے کے لیے جتنی بھی ضروریات زندگی تھی پیدا کی ہیں، ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ البتہ ایک دوسرا وجود ہے جس کو روح کہتے ہیں، جس کو امر ربی کہا گیا ہے، جس کے آنے کے بعد انسان کی شخصیت بدل جاتی ہے۔ وہ روح اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ یہ جب آتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اب جاؤ اس کے اندر جا کر روح پھونک کر آؤ۔ پھر یہ روح جو ہے وہ انسان کے اندر پھونکی جاتی ہے۔ اور یہ جو روزے کا مہینہ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اب پورا سال تو انسان ایسے ہی زندگی گزارتا رہتا ہے نا، اب ایک روزے کا مہینہ کیا کرو، پریکٹس کرو، اس حیوانی بدن کو کمزور کرو، صبح سے لے کر شام تک، غروب آفتاب تک کھانا نہیں کھانا ہے، حیوانی بدن کی خوراک اس کو نہیں دینی ہے۔ اب یہ کمزور ہوگا، یہ کمزور ہوگا، اور رات کو کھڑے ہو کر اپنے جو روحانی بدن ہے، روح، اس کو اس کی خوراک قرآن مجید سناؤ۔ قرآن مجید سنو تراویح کی نماز میں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن سنو ٹھہر ٹھہر کر، اور جیسے ہی اس کو اس کی خوراک ملے گی وہ تازہ ہوگا، مضبوط ہوگا، توانا ہوگا، اور ہمارے اس حیوانی بدن کو کنٹرول کر لے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں بھی ہماری ساری توجہ، سارا دن اسی کام میں گزر جاتا ہے کہ شام کو افطاری میں کیا ہونا چاہیے، آج تو فلاں جو ہے وہ ڈش جو ہے وہ افطاری میں بن جائے تو کیا ہی کہنے ہیں، فلاں شربت بھی آ جائے تو کیا ہی لذیذ مشروب ہو جائے گا، فلاں 2-4 دوست بھی آ جائیں تو گپ شپ بھی ہو جائے گی ہے۔ یہ ہمارے پلاننگ ہوتی ہے، اور وہ جو مقصد ہوتا ہے روزے کا اور روزے کے اندر عبادات کا، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ وہی کھانے کی محفلیں ہیں، وہی افطاری کی محفلیں، اور وہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ جیسے ہم وہاں حج کر کے آتے ہیں، ہر سال کتنے لوگ حج کرتے ہیں معاشرے میں، لیکن معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی نا۔ 2.5-3 لاکھ بندہ تو صرف پاکستان سے ہر سال حج کرنے جاتا ہے، لیکن بتائیے پاکستان کرپشن میں ہر سال 2-4 چھلانگیں لگا کر اوپر ہی جاتا ہے، نیچے نہیں آتا۔ جو بھی سروے پیش کرتی ہے انٹرنیشنل کمپنیاں، وہ پاکستان کو نیچے شو کرنے کے بجائے اوپر چھلانگیں لگا کر لے کر جاتی ہیں۔ یہ تو زیادہ کرپٹ ہو چکے ہیں جی، زیادہ بے ایمان ہو چکے ہیں، زیادہ دھوکے باز ہو چکے ہیں، زیادہ ملاوٹ کرنے والے ہو چکے ہیں، اوپر جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ جو حج کا حاصل تھا وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، حاجی صاحب جب حج کر کے آتے ہیں تو کہتے ہیں پچھا تے بخشوایا ہوں، جنہ مرضی اور کرو، یہی ہوتا ہے نا۔ اس لیے دبا کے رکھو ہاتھ میں، آپ کو حاجی کی دکان پر چیزوں کے ریٹ اور ملیں گے، اور عام آدمی کی دکان پر چیزوں کے ریٹ اور ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حاجی صاحب بخشوا کے آئے ہوتے ہیں نا، اپنی مرضی کے ریٹ لگاتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔
تو بھائی اب یہ ایک بات تو یہ سمجھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پروسیس بیان کی اور رسول اللہ نے ان کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا. ایک تو یہ روح کا تقاضا سامنے آ رہا ہے. دوسری بات، انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ کتنے حقیر قطرے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کی پیدائش اتنا مشکل عمل تھا. نمبر ایک، وہ امام غزالی فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اگر انسان اس چیز کو سوچے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا تو کبھی تکبر نہیں کرے گا. گندے پانی کی بوند سے جو کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو کپڑے بھی پاک نہیں ہوتے جب تک دھو نہ لیا جائے. اس سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اسے، اس گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا. اور اگر انسان یہ جان لے کہ اس کے اندر سے نکلتا کیا ہے تو کبھی تکبر کرے گا. کبھی واش روم جا کے بیٹھے دیکھے اس کے اندر سے کیا نکل رہا ہے، گندگی، جو صرف اگر 2 دن نہ آئے تو انسان کی حالت کیسے کیا ہو جائے. اور تیسرا یہ کہ انسان کس جگہ پر جائے گا، مٹی کے اندر ہی جائے گا. چاہے جتنا امیر ہے، اے سی میں، پلنگ پہ، بیڈ پہ سونے والا بھی مرتا ہے تو کہاں؟ مٹی میں دفنایا جاتا ہے. تو یہ 3 چیزیں اگر انسان کو معلوم ہیں، اور ہم میں سے اکثر کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی غرور اور تکبر اور ان چیزوں سے جان نہیں چھوٹتی ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ حضرت انسان تم اپنی تخلیق پہ غور کرو اور سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا. نمبر 2، اللہ کا شکر مانو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مراحل سے گزار کر فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ایک خوبصورت تخلیق ہے جس کو اللہ نے پیدا کر دی فی احسن تقویم. ہے انسان کو کیسا پیدا کیا. کبھی انسان اس پانی کے قطرے کو دیکھے نا، جو منی کا قطرہ ہوتا ہے، یا اس جنین کو جو لوتھڑا یا علقہ بن جاتا ہے، انسان ڈر جائے. لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سارے اس کو چوم رہے ہوتے ہیں اور خوشیاں، اور کیسی کیفیت ہے. یہ اللہ کی شان ہے، کیسے مراحل سے گزار کر اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت بچے کی صورت میں انسان کو پیدا کر دیتا ہے، اور وہ بچہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، بچہ یا بچی. تو جس رب نے تمہیں پیدا کیا تم اس کی بندگی کرو. یہ ہے حاصل. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور اس طرف اپنی روح کی طرف، وہ جو پھونکی گئی تھی جس کو فرشتہ 4 ماہ کے بعد آ کے پھونکتا ہے، اس روح کی طرف ہمیں اپنی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے جو فرشتوں سے کہا گیا تھا نا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم کو مکمل کر لوں اس کی تخلیق کو، اور فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اپنی روح میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو پھر تم سجدے میں گر جانا، پھر جو ہے وہ تم سجدہ کرنا. تو آدم کے مٹی کے ہیولے کو اللہ نے سجدہ نہیں کرایا، وہ جو اس کے اندر روح ربانی تھی اس کو سجدہ کروایا گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھ کر اپنا شکر ادا کرنے والا انسان بنائے. شکر ادا کریں ہمارا رما اللہ کا، اور جو زندگی اللہ نے دی ہے اس میں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر اللہ کے قریب ہو جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.